وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کتاب پیش کی جائے گی، رجسٹر پیش کیا جائے گا، پھر تم دیکھو گے مجرموں کو کہ لرز رہے ہیں اس سے جو اس میں ہے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کس قسم کی کتاب ہے، نہ تو اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے نوٹ کرنے سے، شمار کرنے سے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ لوگ پائیں گے اس کو جو انہوں نے اعمال کیے، حاضران حاضر، اپنا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک سے بھی، کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں ہوگی، جو عمل کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، کسی کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی، کسی کے جرم کی وجہ سے اس کو زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا، اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، انصاف ہوگا۔ لیکن جب یہ انصاف ہوگا تو جو تو مومن ہوں گے ان کے لیے تو بڑی خوشی کی خبر ہے، جو ہمارے جیسے گناہ گار ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی، غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب رکھ چھوڑی ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے، وہ کتاب وہاں موجود ہوگی، اور جب کتاب موجود ہوگی تو اس میں چھوٹا بڑا ہر عمل لکھا ہوا ہوگا، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ سوچ ہے جو انسان کو آتی ہے، اور یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کتاب کا کریں کیا؟ جو زندگی گزر گئی، جو اعمال کر دیے وہ تو کر دیے، اب ان کو کیسے مٹائیں؟ تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ مٹایا جا سکتا ہے، اور وہ مٹانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف چیزیں بتائی ہیں، توبہ بھی ہے، لیکن ایک سمپل سادہ چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، وہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، جو نوٹ ہوئے ہیں، ان کو مٹانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سادہ ہے، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور نیک اعمال کریں، چھوٹی نیکیاں بھی کریں اور بڑی نیکیاں بھی کریں، وہ چھوٹے بڑے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اور ٹائم نہیں ہے، موت کی حقیقت کو اگر سمجھ جائیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل وقت نہیں ہے، اور جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وہ ہمارے لیے تو اس سے کہیں زیادہ ایپلیکیبل ہے، کیونکہ حضور تو بخشے بخشائے تھے، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ مشکل کام ہے، ظاہر ہے انسان کا دل کھنچتا ہے فیس بک کی طرف، ٹویٹر کی طرف، ڈراموں کی طرف، کہانیوں کی طرف، گپ شپ کی طرف جائیں، ملیں، ایک دوسرے سے پوچھیں ہاں جی اور کیا ہوا، کوئی نیا واقعہ ہوا، کوئی نئی تازی سنائیں، اس کا کیا ہوا، اس کے بہو نے کیا کیا، اس کے بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی، ان کے کاروبار کا کیا ہوا، سنا وہ بھائی علیحدہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ، گپیں لگاتے رہیں، چاہے غیبتیں نہ بھی کریں، جنرل ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، ٹائم ہے نہیں ویسٹ کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب کوئی فراغت، کوئی فرصت ملے تو فضولیات میں، لغویات میں ضائع کرنے کے بجائے جت جائیں، مشقت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ چاہے 70 سال کی عمر گزر گئی ہے، 100 سال کی عمر گزر گئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اب انسان کو سمجھ آ جائے، اگر سمجھ آ جائے، انسان اپنے رب کی طرف توجہ کر لے، اپنے رب کی یاد سے اپنے دماغ کو، دل کو، زبان کو تر کر لے، اپنا دھیان اس کی طرف کر لے، اور نماز سے، صبر سے مدد حاصل کرے۔
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ نماز اور ثابت قدمی سے، حوصلے سے مدد حاصل کرو، اور یہ مشکل ہے، بہت بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خشوع کرتے ہیں، جو اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اسی دھیان میں رہتے ہیں، جن کا ہر ہر لمحہ اس سوچ میں، اس خیال میں گزرتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ چیز، یہ کانسیپٹ جب ذہن میں ہوگا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا، اور وقت ضائع کرنے سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ فوکس اگر اسی طرف ہو کہ ہم نے قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ نامہ اعمال اس وقت آئے گا جس میں چھوٹے بڑے سب اعمال لکھے ہوں گے۔ جو غلط کام کیے ہیں آج ان کو آج ہی مٹا دیں، اس وقت کا انتظار نہ کریں جس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ چیز انسان کو ڈپریشن میں بھی ڈالتی ہے، اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیں، ڈپریشن میں چیز جب ڈالتی ہے تو اس وجہ سے ڈالتی ہے کہ انسان کو امید نہیں ہوتی۔ تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ امید اور یقین پیدا ہوتا ہے لیکن جب شیطان بہکا رہا ہو اور وہ وہم ڈال رہا ہوتا ہے، تو وہم ڈال رہا ہوتا ہے تو اس وہم کو تو اگنور کر دیں۔ اصل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ چیز بہتر کر لوں گا، لیکن اس کا ارادہ پکا نہیں ہوتا، اندر ہی اندر سے سوچ ہوتی ہے کہ میں دوبارہ غلط کام کروں گا۔ تو اگر پکا ارادہ ہو جائے، اور اس کے لیے پھر جو مدد ملتی ہے وہ نماز اور ثابت قدمی سے ملتی ہے، اور اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ تو ایک تو ہر وقت، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کریں، اور کوشش کریں نفل نماز پڑھنے کی، جن کو ہم سنتے بھی کہتے ہیں یہ بھی نفل نماز ہے، تو نفل نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ تہجد بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے انسان کی دنیا کے مسائل کے اندر بھی، اور آخرت کے مسائل کے اندر بھی تہجد سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اس وقت جب انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیچ میں کچھ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ سے امید بھی اچھی رکھنی چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے۔ جب انسان بیلنس رکھے گا امید اور خوف کا، تو پھر اسے ڈپریشن نہیں ہوگا۔